پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی پر مبنی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل معاشر کی آنے والی قسط کے بارے میں، جس میں کئی راز فاش ہونے والے ہیں، کئی رشتے بکھرنے کے دہانے پر ہیں اور کئی چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپلور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئمہ کا دردناک انجام اور آخری خواہش۔ ناظرین، آنے والی قسط کا سب سے دل ہلا دینے والا لمحہ وہ ہوگا جب آئمہ کو ڈاکٹر صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کینسر اب آخری سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹر اسے مشورہ دیتی ہے کہ اب مزید اسپتالوں کے چکر نہ لگائیں، بلکہ جو تھوڑا سا وقت بچا ہے اسے اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں۔ آئمہ کے چہرے پر وہ اداسی آنسو جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، لیکن دل صرف عبداللہ کے لیے دھڑک رہا ہو۔ وہ ڈاکٹر سے سوال کرتی ہے، میرے پاس کتنا وقت بچا ہے؟ ڈاکٹر کا جواب آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، بلکہ شاید اس سے بھی کم۔ یہ سنتے ہی آئمہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسے سب سے زیادہ فکر عبداللہ کی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بعد بھی خوش رہے، اور وہ پارس سے دل ہی دل میں امید لگاتی ہے کہ شاید پارس اس کے بیٹے کو ماں جیسا پیار دے سکے۔ عبد الرحمن کی خاموشی، آئمہ کی بے بسی۔ جب عبد الرحمن آئمہ سے رپورٹس کے بارے میں پوچھتا ہے تو آئمہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، میرا کینسر تو اب ٹھیک ہو رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے نا۔ لیکن دراصل وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی کہانی اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ وہ عبد الرحمن سے التجا کرتی ہے کہ پارس کو سچ بتا دو، اسے سب کچھ بتا دو کہ عبداللہ تمہارا بیٹا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد پارس اس بچے کو قبول نہ کرے۔ پارس کے شک اور جذبات کا طوفان۔ دوسری طرف پارس اب شک کے دائرے میں آ چکی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ عبد الرحمن دن رات آئمہ کے ساتھ اس کی ہر تکلیف میں شامل ہے، یہاں تک کہ ایک رات جب آئمہ لان میں ٹہل رہی ہوتی ہے اور اچانک روتی ہوئی عبد الرحمن کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے تو یہ منظر پارس اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پارس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پارس فوراً عبد الرحمن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے، یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں لگتا، ان کے درمیان کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ عامر اسے سمجھاتا ہے کہ فیصلہ جذبات میں آ کر مت لینا، پہلے سوچ لو، جانچ لو، سمجھ لو، پھر کوئی قدم اٹھانا۔ پارس کی تلاش حقیقت۔ اب پارس حقیقت جاننے کے لیے خود قدم اٹھاتی ہے اور میر کی حویلی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے، آخر آئمہ اور عبد الرحمن کا رشتہ کیا ہے۔ وہ ممکنہ طور پر معنی تک بھی پہنچ جاتی ہے اور سچ جاننے کی راہ تلاش کرنے لگتی ہے۔ فوزیہ کا عبرتناک انجام۔ ناظرین، اس قسط کا سب سے سنسی خیز موڑ تب آتا ہے جب فوزیہ کی الماری سے مانی کو ایک ایسی رپورٹ ملتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ رپورٹ میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ فوزیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ وہ سچ تھا جو فوزیہ برسوں سے چھپاتی آئی تھی اور آئمہ پر الزام لگاتی رہی کہ اس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکی۔ مانی جب یہ رپورٹ فوزیہ کے منہ پر رکھ دیتا ہے تو وہ ششدر رہ جاتی ہے۔ مانی غصے سے کہتا ہے، اس نے آئمہ کو بدنام کیا، اپنی کمزوری چھپائی اور ہم سب سے سچ چھپایا۔ یہ گھر چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن ناظرین، انجام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ فوزیہ کو نہ صرف ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ مانی اسے طلاق دے دیتا ہے۔ وہی فوزیہ جو دوسروں کی زندگی برباد کر رہی تھی آج خود برباد ہو چکی ہے۔ پارس کا سچ سے سامنا۔ اب جب پارس کو آئمہ کی بیماری، عبداللہ کا سچ اور فوزیہ کی سازش کا علم ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اب اس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ سب کچھ ختم کر دے یا آئمہ کی آخری خواہش پوری کرے۔ کیا پارس عبداللہ کو گود لے گی؟ کیا وہ آئمہ کی قربانی کو سمجھے گی؟ کیا وہ عبد الرحمن کو معاف کرے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا معاشر کی اگلی قسط کا۔ لیکن ایک بات طے ہے، یہ قسط ہوگی درد، سچ اور رشتوں کے امتحان کی قسط۔
اگر آپ کو یہ تفصیلی اپڈیٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ تک ایسی جذباتی اور حقیقت پر مبنی تجزیے پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی پر مبنی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل معاشر کی آنے والی قسط کے بارے میں، جس میں کئی راز فاش ہونے والے ہیں، کئی رشتے بکھرنے کے دہانے پر ہیں اور کئی چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپلور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئمہ کا دردناک انجام اور آخری خواہش۔ ناظرین، آنے والی قسط کا سب سے دل ہلا دینے والا لمحہ وہ ہوگا جب آئمہ کو ڈاکٹر صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کینسر اب آخری سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹر اسے مشورہ دیتی ہے کہ اب مزید اسپتالوں کے چکر نہ لگائیں، بلکہ جو تھوڑا سا وقت بچا ہے اسے اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں۔ آئمہ کے چہرے پر وہ اداسی آنسو جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، لیکن دل صرف عبداللہ کے لیے دھڑک رہا ہو۔ وہ ڈاکٹر سے سوال کرتی ہے، میرے پاس کتنا وقت بچا ہے؟ ڈاکٹر کا جواب آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، بلکہ شاید اس سے بھی کم۔ یہ سنتے ہی آئمہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسے سب سے زیادہ فکر عبداللہ کی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بعد بھی خوش رہے، اور وہ پارس سے دل ہی دل میں امید لگاتی ہے کہ شاید پارس اس کے بیٹے کو ماں جیسا پیار دے سکے۔ عبد الرحمن کی خاموشی، آئمہ کی بے بسی۔ جب عبد الرحمن آئمہ سے رپورٹس کے بارے میں پوچھتا ہے تو آئمہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، میرا کینسر تو اب ٹھیک ہو رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے نا۔ لیکن دراصل وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی کہانی اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ وہ عبد الرحمن سے التجا کرتی ہے کہ پارس کو سچ بتا دو، اسے سب کچھ بتا دو کہ عبداللہ تمہارا بیٹا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد پارس اس بچے کو قبول نہ کرے۔ پارس کے شک اور جذبات کا طوفان۔ دوسری طرف پارس اب شک کے دائرے میں آ چکی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ عبد الرحمن دن رات آئمہ کے ساتھ اس کی ہر تکلیف میں شامل ہے، یہاں تک کہ ایک رات جب آئمہ لان میں ٹہل رہی ہوتی ہے اور اچانک روتی ہوئی عبد الرحمن کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے تو یہ منظر پارس اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پارس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پارس فوراً عبد الرحمن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے، یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں لگتا، ان کے درمیان کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ عمر اسے سمجھاتا ہے کہ فیصلہ جذبات میں آ کر مت لینا، پہلے سوچ لو، جانچ لو، سمجھ لو، پھر کوئی قدم اٹھانا۔ پارس کی تلاش حقیقت۔ اب پارس حقیقت جاننے کے لیے خود قدم اٹھاتی ہے اور میر کی حویلی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے، آخر آئمہ اور عبد الرحمن کا رشتہ کیا ہے۔ وہ ممکنہ طور پر معنی تک بھی پہنچ جاتی ہے اور سچ جاننے کی راہ تلاش کرنے لگتی ہے۔ فوزیہ کا عبرتناک انجام۔ ناظرین، اس قسط کا سب سے سنسی خیز موڑ تب آتا ہے جب فوزیہ کی الماری سے مانی کو ایک ایسی رپورٹ ملتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ رپورٹ میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ فوزیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ وہ سچ تھا جو فوزیہ برسوں سے چھپاتی آئی تھی اور آئمہ پر الزام لگاتی رہی کہ اس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکی۔ مانی جب یہ رپورٹ فوزیہ کے منہ پر رکھ دیتا ہے تو وہ ششدر رہ جاتی ہے۔ مانی غصے سے کہتا ہے، اس نے آئمہ کو بدنام کیا، اپنی کمزوری چھپائی اور ہم سب سے سچ چھپایا۔ یہ گھر چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔